السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران عزیز، 29ویں پارے کے نصف سے ہم آج آغاز کر رہے ہیں. سورہ جن کا آغاز ہو رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جس طرح انسانوں میں ایمان والے بھی ہیں اور کافر بھی، ایسے ہی جنوں میں بھی ایمان والے اور کافر موجود ہیں. ان جنوں کے ایمان لانے کا جو واقعہ ہے اس سے پہلے 26ویں پارے میں آ چکا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل یہ جن آسمانوں کے قریب جاتے تھے اور آسمانوں کے اوپر ہونے والی باتوں کو سنتے تھے اور واپس آ کر جادوگروں کو بتاتے تھے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا، مگر جب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو جنوں کو آسمان کے قریب جانے سے روک دیا گیا. جب آسمانوں کے قریب جانے سے روک دیا گیا تو ان لوگوں کو فکر لاحق ہوئی کہ کیا بات ہے، کون سا ایسا عظیم واقعہ ہوا ہے کہ ہمیں آسمانوں کے قریب جانے سے روکا جا رہا ہے. تو اس کی تحقیق کے لیے جنوں کی ایک جماعت نکل پڑی. دنیا کے مختلف گوشوں میں وہ لوگ تلاش کرتے پھرے کہ دیکھیں کون سا عظیم واقعہ رونما ہوا ہے. تو وہ دنیا کی تحقیق کرتے کرتے گھومتے گھومتے مکے کی سرزمین پر پہنچے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسی کے سفر میں وادی نخلا میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. تو یہ جنوں کی جماعت وہاں پہنچی، اور جب وہ وہاں پہنچے تو قرآن پاک کی تلاوت کو سننے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے بولے کہ خاموش ہو جاؤ اور غور سے سنو. تو وہ غور سے سنے اور پھر اس کے بعد وہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ جن نازل فرمایا، جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے جنوں کے ایمان والے ہونے اور کافر ہونے کا بھی ذکر کیا. کچھ ایمان والے ہیں اور کچھ کافر ہیں. یہ جو ایمان لائے تھے یہ اپنی قوم میں جا کے دعوت دیے تو بہت سارے جن ایمان لائے. تو یہاں خصوصیت کے ساتھ اس سورہ میں اس کا ذکر کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یقیناً مسجدیں اللہ کی ہیں تو تم مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت مت کرو. کسی اور کی عبادت ہرگز بھی جائز نہیں ہے. خصوصاً مسجد میں تو بس اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے. یہ اس لیے بھی فرمایا گیا کہ اس سے پہلے گزشتہ جو قومیں تھیں اہل کتاب، یہ لوگ مرور زمانہ کے بعد اپنے عبادت خانوں میں جہاں اللہ کی عبادت کرتے تھے وہیں پر دوسروں کی بھی عبادتیں مسجدوں میں ان لوگوں نے شروع کر دی تھیں. تو اس کا رد کرنے کے لیے یہاں فرمایا گیا کہ مسجدیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، اللہ ہی کی عبادت اس میں کی جائے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، کہ یقیناً اللہ کے بندے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جن بہت تیزی کے ساتھ آپ کے اطراف آ جاتے ہیں اور آپ کی عبادت کو دیکھتے اور آپ کی تلاوت کو سنتے رہتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، انما ادعو ربی، کہ یقیناً
میں میرے رب کی عبادت کرتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یہاں یہ باتیں بیان کرتے ہوئے اس سورہ کے آخر میں رب تبارک و تعالیٰ نے ایک محتم بشان مسئلہ جس پر ایمان کا تقریباً دار و مدار ہے بیان فرمایا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ فرمایا کہ اللہ عالم الغیب ہے، غیب کا جاننے والا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، پس وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، کسی کو واقف نہیں کرواتا مگر ان کو جن کو کہ وہ رسول بنایا ہے اور جنہیں اس نے چن لیا ہے، وہی انہی کو رب تبارک و تعالیٰ غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں انبیاء کرام کا یہ معجزہ بتلایا گیا کہ غیب کی خبریں بتلانا یہ انبیاء کرام کی شان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کو، رسولان اعظام کو غیب سے واقف کرواتا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں اس سے پہلے آ چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے لوگوں سے کہا تھا کہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اے لوگو میں تمہیں ان باتوں کی بھی خبر دیتا ہوں جو تم گھروں میں کھاتے ہو اور گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو۔ یہ غیب کی باتیں ہیں، انبیاء کرام اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کا جس نبی پر جتنا زیادہ کرم ہوا اتنا ہی زیادہ ان کو غیب سے واقف کروایا، خصوصیت کے ساتھ اس سورہ میں اخیر میں اس کا ذکر کیا گیا۔ اگلا سورہ مزمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آغاز میں فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سرکار پہلی وحی کے نزول کے بعد جب تشریف لائے تھے تو آپ نے فرمایا تھا زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑھاؤ چادر اڑھاؤ، تو آپ کو چادر اڑھائی گئی تھی۔ تو اس وقت میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے چادر اوڑھنے والے، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد مفسرین کرام فرماتے ہیں جہاں سرکار سے یہاں خطاب ہے وہیں ان تمام لوگوں سے بھی خطاب مراد ہو سکتا ہے جو راتوں میں چادر اوڑھ کر سوئے رہتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگلی آیتوں میں رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم ہوا، فرمایا گیا کہ رات میں تم نماز پڑھو، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ، اور اس میں قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، یہ حکم دیا گیا۔ یہاں اگر خصوصاً سرکار کی ذات مبارکہ کو مراد لے لیا جائے تو یہ ذہن میں رہے کہ سرکار کی بڑی شان ہے اور سرکار کے لیے 5 نمازوں کے بجائے تہجد کی نماز بھی 5 نمازوں کے ساتھ فرض کر دی گئی تھی۔ رات کی عبادتوں میں ہمارے لیے صرف 5 نمازیں ہیں، ہم عبادتوں کے پانے میں بھی اور ادا کرنے میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مماثلت یا مشابہت کا دعویٰ ہرگز نہیں کر سکتے۔ سرکار کے لیے تہجد بھی، رات کی عبادتیں بھی لازمی قرار دے دی گئی تھیں۔ تو یہاں رب تبارک و تعالیٰ نے سرکار کو رات میں اٹھ کے عبادت کرنے کا خصوصیت کے ساتھ حکم دیتے ہوئے یہ فرما رہا ہے کہ آدھی رات عبادت کرو یا اس سے کچھ کم یا اس میں کچھ زیادہ۔ یہاں آپ دیکھیں عام طور پر لوگوں کو حکم ہوتا ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو، جتنی زیادہ نیکیاں کرو گے اتنا ہی تمہارا بھلا ہوگا، مگر سرکار اتنی زیادہ نیکیاں پہلے ہی سے کرتے تھے، اتنی زیادہ عبادتیں پہلے ہی سے کرتے تھے کہ آپ کے پائے مبارک متورم ہو جاتے تھے، پیروں پہ سوجن آ جاتی تھی۔ تو اس وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ سرکار پر اور کرم فرماتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اے حبیب اتنا زیادہ مت پڑھیے، آدھی رات پڑھیے یا اس میں کچھ کمی کیجیے یا اس سے کچھ زیادہ کیجیے، پوری رات اپنے آپ کو عبادتوں میں مصروف رکھ کر اپنے آپ کو تکلیف میں مت ڈالیے۔ یہ بھی سرکار کا سے جو خطاب ہوا یہ سرکار کی شان بتانے کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے اسی سورے میں رات کی عبادتوں کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن جتنا آسانی سے تم پڑھ سکتے ہو رات کی نمازوں میں پڑھتے رہو، یعنی جتنی نمازیں رات کی پڑھ سکتے ہو پڑھتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رات کی جو عبادتیں ہیں جنہیں تہجد کے نام سے
जाना जाता है या फिर क़ियामुल लैल के नाम से जाना जाता है। ये इबादतें सलूक की मनाजिल तय करवाने में बड़ी मुमिद और मुआविन होती हैं। खुसूसियत के साथ इसका जिक्र किया गया। अगला सूरा सूरह मुद्दस्सिर है। इस सूरे में भी मुद्दस्सिर का माना मुज़म्मिल ही का है, चादर ओढ़ने वाले। सरकार को फिर इसी प्यारे खिताब से खिताब करते हुए रब तबारक व तआला ने फरमाया क़ुम फ़अन्ज़िर। पहले सूरे में हुक्म दिया गया था कि आप रातों की इबादत कीजिए, आधी रात या उससे कुछ कम या उससे कुछ ज़्यादा। यहाँ अब इस सूरे में इसी चादर ओढ़ने वाले के प्यारे खिताब से खिताब करते हुए रब तबारक व तआला फरमा रहा है क़ुम फ़अन्ज़िर, ऐ हबीब अब उठिए और दूसरों को भी अंजाम से आगाह कीजिए, दूसरों को भी सही रास्ता बताइए। तो रब तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक सरकार ने अपना फरीज़े नबूवत पूरा किया। इस सूरे में खुसूसियत के साथ जो बात बताई गई वो ये है कि ये वलीद इब्ने मुगीरा, जिसका जिक्र कल आप सुन चुके हैं, ये एक मरतबा बहुत ज़्यादा अपनी बदबख्ती का मुज़ाहरा करने लगा और ऐसी ऐसी बातें कहने लगा जो रब तबारक व तआला की शान में गुस्ताखी की तारीफ़ में आती हैं और सरकार की शान में भी गुस्ताखी की तारीफ़ में आती हैं। तो रब तबारक व तआला ने फरमाया ज़रनी वमन खलक़तु वहीदा, ऐ हबीब मुझे और इस बदबख्त को जिसे मैंने तन्हा पैदा किया है छोड़ दो, उसको मेरे हवाले कर दो, मैं इसको अंजाम तक पहुंचाऊंगा। नतीजे में ये हलाक को बर्बाद कर दिया गया। इसका जिक्र करने के बाद इस सूरे में रब तबारक व तआला ने दोज़ख और उसके मुकर्ररा फरिश्तों का जिक्र फरमाया। दोज़ख पर रब तबारक व तआला ने 19 फरिश्तों को दारोगा बनाया है, ज़िम्मेदार बनाया है, निगरानकार बनाया है। जब ये आयत नाजिल हुई तो अबू जहल ने कुरैश से कहा कि तुम्हारी माएँ तुम पर रोएं कि देखो मोहम्मद ने हमें डरा दिया है और वो हमेशा हमें दोज़ख का खौफ दिलाते रहते हैं और वो ख़बर देते हैं कि दोज़ख के खाजिन जो फरिश्ते हैं वो 19 हैं और तुम लोग ए कुरैश के लोगों एक बड़ी जमईयत रखते हो, क्या तुम में से 10-10 आदमी मिलकर एक एक फरिश्ते को अपने काबू में नहीं कर सकता? 19 फरिश्ते हैं तो हर फरिश्ते को 10-10 आदमी मिलकर काबू में कर लेंगे। तो उस वक्त में उन बदबख्तों में से अबू असद जुमाही नाम के एक बदबख्त ने कहा कि मैं बड़ी ताकत वाला हूँ, नतीजे में मैं 19 में से 17 के लिए काफ़ी हो जाऊँगा। अब 2 बच जाते हैं तो 2 फरिश्तों को तुम सब घेर लेना। ये बदबख्त जब इस तरह की बातें करने लगे तो रब तबारक व तआला ने ये आयतें नाजिल फरमाई इस सूरे की और फरमाया कि हमने एक तो दोज़ख के निगरानकार फरिश्ते बनाए हैं और इनकी जो तादाद 19 रखी गई है ये काफिरों के लिए एक आजमाइश और इम्तिहान है कि वो सोचते रहें क्या बात है, रब तबारक व तआला ने 19 फरिश्तों को क्यों मुकर्रर किया है, ईमान न लाएँ, इसी ख़याल में गलता वो पेचा रहें और उनके कुफ्र में और इनाद में और इजाफ़ा हो जाए। उसके बरखिलाफ़ ईमान वालों के लिए इसी तादाद में इनके ईमान के बढ़ाने का सबब है, क्योंकि ईमान वालों को जब मालूम होगा कि फ़रिश्तों की तादाद दोज़ख पर निगरान 19 है तो ये ईमान वाले इस पर यकीन कर लेंगे और ये सोचेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला की मसलिहत अल्लाह ही जाने कि अल्लाह ने 19 की तादाद क्यों रखी होगी। नतीजे में वो ईमान रखते हैं और उनके ईमान नूर ईमान में और इजाफ़ा हो जाता है। इसका जिक्र इस सूरे में किया गया। फिर उसके बाद अगला सूरा सूरह क़ियामा। इस सूरह क़ियामा में क़यामत के आने का जिक्र करने के लिए रब तबारक व तआला ने फरमाया ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, मैं क़यामत के दिन की कसम इरशाद फरमाता हूँ। वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, और नफ्से लव्वामा की कसम इरशाद फरमाता हूँ। नफ्से लव्वामा क्या है? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि नफ्स की 7 किस्में हैं। सबसे पहली किस्म है नफ्से अम्मारा। अम्मारा कहते हैं बुराई का हुक्म देते रहने वाले को,
یعنی ایسا نفس جو انسان کو برائی کا حکم دیتا رہتا ہے وہ نفس امارہ کہلاتا ہے۔ جب اس سے انسان آگے بڑھتا ہے تو اسے نفس لوامہ حاصل ہوتا ہے۔ لوامہ کہتے ہیں ملامت کرنے والے کو۔ یہ نفس انسان کو نیکیاں چھوڑنے پر ملامت کرتا رہتا ہے اور ہلاکت والے کام کرنے پر ملامت کرتا رہتا ہے، اس لیے اس کو لوامہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم نفس کی نفس ملہمہ ہے۔ نفس ملہمہ یہ الہام کرنے والی، الہام ملہمہ کہیے، ملہمہ کا معنی ہے جس کو الہام کیا گیا، الہام کیا گیا۔ اس کا ذکر 30ویں پارے میں آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس نفس کو اس کے نیکیاں بھی الہام کر کے بتا دیں اور گناہ بھی الہام کر کے بتا دیے۔ تو جب انسان کو نیکی اور بدی میں تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا نفس نفس ملہمہ کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب بندہ نیکیوں پر اطاعت گزاری کرنے لگتا ہے تو اس کو جو کیفیت حاصل ہوتی ہے وہ نفس کی چوتھی قسم نفس مطمئنہ، اطمینان پانے والا نفس، اطمینان پانے والا نفس۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 30ویں پارے میں فرمایا گیا کہ اللہ انتقال کے وقت ایسے نفس والے کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، یا فرشتے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ تو یہ نفس مطمئنہ ہے جو نفس کا چوتھا درجہ ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں یہ نفس اور ترقی کرتا ہے اور جو مصیبتیں آتی ہیں اس پر راضی رہتا ہے تو اسے نفس راضیہ کہا جاتا ہے، راضی رہنے والا نفس۔ اس کا ذکر بھی 30ویں پارے ہی میں نفس مطمئنہ کے بعد کیا گیا۔ فرمایا گیا ارجعی الی ربک راضیۃ، کہ تو اپنے رب کی طرف رضامندی والا ہو کر لوٹ۔ پھر اس کے بعد اسی نفس کی چھٹی قسم مرضیہ، راضی کرنے والی، راضی کرنے والا نفس۔ تو اس کو کہا گیا کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس تو اپنے رب کی طرف راضی رہنے والا اور راضی کرنے والا بن کے لوٹ۔ یہ چھٹی قسم ہے نفس کی، نفس مرضیہ۔ پھر اس کے بعد 7ویں قسم فرماتے ہیں نفس کاملہ۔ نفس کاملہ، نفس کاملہ میں ہوتا یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کے انتہائی درجے پر پہنچ جاتا ہے جہاں اسے کمال حاصل ہو جاتا ہے، اور اس کمال کا دار و مدار رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی حقیقت کو جان لینا، پہچان لینا، عرفان حاصل کر لینا۔ جب یہ بندہ یہ اس کیفیت پر پہنچ جاتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ نفس کی 7 قسمیں ہیں، ان میں سے رب تبارک و تعالیٰ نے دوسری قسم نفس لوامہ کی قسم یہاں ارشاد فرمائی کہ وہ نفس جو انسان کو اس کے گناہ کرنے پر اور نیکیاں چھوڑنے پر ملامت کرنے والا ہوتا ہے، اس کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس کی قسم ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے؟ یعنی مرے گا، قبر میں رکھ دیا جائے گا، گوشت ختم ہو جائے گا، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی اور ادھر ادھر ہو جائیں گی، تو ہم ہڈیوں کو ایک ساتھ جوڑ نہیں سکیں گے، ایسا انسان سمجھتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے بلا، کیوں نہیں، قادرین، ہم قدرت رکھتے ہیں، ہڈیوں کو جمع کر سکتے ہیں، بلکہ ہماری قدرت تو ایسی کمال کی ہے کہ ہم اعلیٰ ان نسوی بنانا، انسان کے انگلیوں کے پوروں کو بھی بنانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں انگلیوں کے جو پور ہیں ان پر جو لکیریں ہیں، یہ ایک انسان کے انگلیوں کی لکیریں دوسرے انسان کی انگلیوں کی لکیروں سے مشابہت نہیں رکھتی، مماثلت نہیں رکھتی۔ تو اتنا باریک نقش جو ہماری انگلیوں کے اوپر ہے وہ بھی بنانے پر دوبارہ رب تبارک و تعالیٰ قادر ہے۔ جو ایسی قدرت والی ذات ہو وہ مرے ہوا کو پھر دوبارہ اٹھانا اس کے لیے کون سا مشکل ہو سکتا ہے؟ تو یہ خصوصیت کے ساتھ اشارہ دے دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ یہ ہماری قدرت ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت کے آنے کا ذکر ہے۔ قیامت کے آنے کا ذکر کرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا
کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے حبیب آپ جس وقت وحی کا نزول ہو رہا ہو، حضرت جبریل آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہے ہوں، وحی لے کر آ کے سنا رہے ہوں، تو آپ اپنی زبان مبارک کو ان کے ساتھ حرکت میں مت لائیے، لتعجل بہ، تاکہ آپ جلدی جلدی پڑھ لیں، آپ جلدی مت کیجیے، پڑھتے مت جائیے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اس بات کا خیال نہیں ہونا چاہیے کہ بعد میں کہیں آپ بھول نہ جائیں، کیونکہ یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ان علینا جمعہ و قرآنہ، بے شک ہمارے ذمہ کرم میں اس قرآن کو جمع کرنا بھی ہے اور اس کو پڑھانا بھی ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پس جب ہم اسے پڑھا دیں جبریل کے ذریعے تو اب اس کے بعد آپ اپنی قراءت کو جاری کیجئے، اس کے بعد آپ پڑھیے۔ تو یہاں ایک باریک نقطہ نکالتے ہوئے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت جبریل قرآن لا کے پڑھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں، وحی لے کر آئے ہیں، اگر سرکار کو قرآن نہ معلوم ہوتا تو سرکار ان کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش نہ کرتے۔ انسان پڑھنے کے بعد سن کر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ساتھ آواز میں آواز ملا کر اسی وقت پڑھنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ پہلے سے وہ اس کا علم رکھتا ہو۔ تو سرکار پہلے سے علم والے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی ہے، تو پہلے ہی سے جو پڑھایا ہوا ہو، سکھایا ہوا ہو، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس اعتبار سے یہاں ایک اور نقطہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حافظ قرآن نبی پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار حافظ ہیں۔ تو اب جتنے دنیا میں حافظ پیدا ہوتے رہیں گے، آنے کے بعد دنیا میں حفظ کرتے رہیں گے، وہ حفظ قرآن میں سرکار کی گویا نیابت کر رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام حفاظ پر سرکار کے صدقے میں کرم فرمائے اور قرآن سے کما حقہ فیضان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے دن رب تبارک و تعالی نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ یہاں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے انتہائی تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس سے دیدار الہی پر دلیل لائی گئی ہے کہ اللہ کی رویت ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا، مگر یہاں اس دنیا میں ان مادی آنکھوں سے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار ناممکن ہے۔ پھر اس کے بعد کافروں کا ذکر کیا گیا، خصوصیت کے ساتھ ابو جہل کا ذکر کیا گیا۔ ابو جہل اس کا حال کیا تھا؟ تو اللہ نے فرمایا فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے تصدیق کی، ایمان لایا، نہ نماز پڑھا، اور فرمایا ولیکن کذب وتولی، لیکن یہ جھٹلا دیا اور پیٹ پلٹا کے چلا گیا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہاتھ پکڑ کے کہا اولا لک فاولا، اولا لک ثم اولا لک فاولا، تیرے لیے ہلاکت ہے، تیرے لیے ہلاکت ہے، پھر تیرے لیے ہلاکت ہے، تیرے لیے ہلاکت ہے۔ تاکید کے ساتھ یہ کہنے لگے سرکار، تو وہ اس کو ماننے سے انکار کرتا رہا۔ قیامت آنے کا وہ ایمان رکھتا ہی نہیں تھا، یقین رکھتا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کہ کیا وہ ایک نطفہ نہ تھا منی کا جس کو ڈیلا گیا؟ ثم کان علقۃ، پھر وہ گوشت کا ایک جمع ہوا لوتھڑا بنا، فخلق فسوی، پھر رب تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا کیا اور مکمل بنایا، پھر فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اسی انسان کے دو جوڑے بنائے، مذکر و مؤنث کے۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ ذات جو اتنا سب کر کے انسان کو پیدا کر سکتی ہو، وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتی؟ یہ سوال رب تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے اختتام پر کیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت پڑھی جائے، جب یہ سورہ ختم کیا جائے، سورہ قیامہ، تو اس کے آخر میں کہیں سبحانک اللہم بلا، سبحانک اللہم بلا، کہ اے اللہ تیری پاکی ہے، کیوں نہیں
تو مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر پورا یاد نہ ہو تو کم از کم بلا کہہ دیں، یعنی کیوں نہیں، اے اللہ تو قادر ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا سورہ دہر، اس سورہ دہر میں رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ابتدائی کیفیت کو یاد دلایا۔ اللہ نے فرمایا هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ تحقیق کے انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا، اس کا ذکر کیا ہی نہ جاتا تھا۔ پیدا نہیں ہوئے تھے، کوئی جانتا تھا نہ پہچانتا تھا، پھر پیدا ہوئے تو اللہ نے اپنے کرم سے سننے دیکھنے والا بنایا، پھر اس کے بعد ہدایت کا راستہ بتایا۔ اب انسانوں میں کچھ لوگ ہدایت کا راستہ اختیار کر کے شکر گزاری کرتے ہیں اور کچھ لوگ ناشکرے بن جاتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں۔ تو جو ناشکرے ہو کر کافر بن جاتے ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کافروں کے لیے زنجیریں اور بیڑیاں اور دوزخ تیار کیے ہوئے ہیں۔ اس کے برخلاف جو ایمان لا لیتے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ ایسا جام جنت میں پئیں گے جس کا مزاج کافور کا ہوگا۔ وہ ایک ایسا چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے جنتی پئیں گے، وہ اس میں سے جیسے چاہیں گے اپنی طرف اس نہر کا رخ موڑیں گے۔ اور ان کی شان یہ ہے کہ یہ دنیا میں نظر پوری کیا کرتے تھے اور اللہ سے ڈرتے تھے، قیامت کے دن کا خوف کرتے تھے۔ وہ قیامت کا دن جس کی ہولناکی، جس کی خطرناکی بہت پھیلی ہوئی ہے۔ اور پھر ان کی شان یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے۔ اللہ کی محبت میں ایک معنی اس کا بیان کیا گیا، دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ کھانے کی ان کو خود محبت ہوتی تھی، ضرورت ہوتی تھی، کھانا ان کے پاس تھوڑا ہوتا تھا جو ان کے لیے ہی کافی ہو سکتا تھا، اس کے باوجود وہ مسکین، یتیم اور قیدی کو کھلا دیتے۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ عموم الفاظ کے اعتبار سے تقریباً صحابہ کرام کی یہ شان تھی، مگر خصوصیت کے ساتھ اہل بیت نبوت کا مزاج یہاں بتلایا گیا۔ واقعہ طویل ہے، ذہن میں رکھیں کہ کاشانۂ نبوت کے مقدس افراد حضرت علی، حضرت فاطمہ اور ان کی خادمہ فضہ رضی اللہ عنہم روزے سے تھے۔ افطار کا وقت آیا، مشکل سے 3 روٹیاں تیار کی گئیں انتظام کر کے۔ دروازے پر افطار سے پہلے ایک مسکین آ گیا، محتاج آ گیا، فقیر آ گیا۔ تو تینوں نے ایک کے بعد دیگرے اپنی ان ضرورت کی روٹیوں کو جو افطار کے لیے اٹھا کے رکھے تھے، اس کے سوا کوئی اور کھانا نہ تھا، مسکین کو دے دیا۔ پھر دوسرے دن پھر نظر کا روزہ تھے، دوسرے دن پھر روٹیوں کا انتظام کر لیا گیا۔ افطار سے پہلے ایک یتیم آ کے آواز لگایا تو تینوں نے دوسرے دن بھی پھر اپنے سامنے کی روٹیاں اٹھا کے دے دی، بھوکے رہے، پانی پر گزارا کرتے رہے۔ تیسرے دن پھر افطار کے وقت میں روٹی لے کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک قیدی آ گئے اور اس نے سوال کیا تو تینوں نے پھر ایک کے بعد دیگرے اپنے سامنے کی روٹیاں اٹھا کے دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی، خاندان نبوت کا یہ مزاج اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان کی یہاں تعریف فرمایا کہ یہ مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلا دیتے ہیں، اور کھلانے کے بعد یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم اس کے سوا نہیں کہ تمہیں اللہ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں۔ اے کھانے والوں، تم سے ہم اس کا کوئی بدلہ بھی نہیں چاہتے اور نہ تمہاری زبان سے شکریہ کا کوئی کلمہ سننا چاہتے ہیں، ہم محض اللہ کی رضامندی کے لیے کھلا رہے ہیں۔ یہ کاشان نبوت کا مزاج بتانے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے پھر جنت کی شان بیان فرمائی۔ جنتی جنت میں جب جائیں گے تو ان کو جنت میں ریشم کا لباس پہنایا جائے گا، وہ مسندوں پر
टेका लगा कर बैठे हुए होंगे। और जन्नत में न सूरज होगा और न इंतहाई ठंडक होगी, दरमियानी कैफियत, सुबह की बाद सबा की कैफियत जो ठंडक वाली होती है और बिल्कुल ही दिल फरेब होती है, वो कैफियत जन्नत में होगी। और फिर उनके लिए उनके साए भी करीब करीब होंगे और उनके फल भी उनके अपने काबू में होंगे। और उनके पास चांदी के प्याले लेकर, शराब के प्याले लेकर खादिम घूम रहे होंगे। वो प्याले कैसे होंगे? फरमाया कि वो चांदी के होंगे, मगर खासियत उनकी ये होगी कि गोया वो गिलास और कांच के महसूस होंगे, कांच के हैं। चांदी, यहाँ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इंसान कितनी ही तरक्की क्यों ना कर ले, चांदी को बारीक करके मक्खी के पर के जैसा भी नज़ाकत वाला बना ले तो उससे बनाए जाने वाले गिलास में से अंदर का शराब नज़र नहीं आ सकती। मगर ये जन्नत में जो चांदी के गिलास कांच की तरह महसूस होंगे चांदी के, मगर बाहर से शराब नज़र आ रही होगी। ये रब तबारक व तआला की कुदरत कामिला का एक मज़हर है। फिर उसके बाद ये जंजबील और सलसबील नाम के चश्मों से सैराब किए जाएंगे और इनके सामने बतौर खादिम के छोटे छोटे बच्चे, ऐसे प्यारे बच्चे घूम रहे होंगे कि जब तुम उन्हें देखोगे तो ऐसा महसूस होगा गोया कि वो फैले हुए मोती हैं। वहाँ नेमतों पर नेमतें तुम देखोगे। फिर उसके बाद इनका जो लिबास होगा ये सुंदुस का होगा, रेशम का होगा। और फिर चांदी के जेवर जन्नती मर्दों को भी पहनाए जाएंगे और उन्हें शराब तहूर का पानी पिलाया जाएगा। ये तमाम शान जन्नतियों की रब तबारक व तआला ने यहाँ बयान फरमाई। रब तबारक व तआला हमें भी जन्नतियों में शामिल फरमाए और बाकी रखे। फिर उसके बाद अगला सूरा जो 29वें पारे का आखिरी सूरा है, सूरह मुरसलात। इस सूरे में रब तबारक व तआला ने अपनी कुदरतों का जिक्र फरमाने के बाद फरमाया कि वैलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन, क़यामत के दिन झुटलाने वालों के लिए बर्बादी है, हलाकत है। फिर उसके बाद रब तबारक व तआला ने गुज़श्ता कौमों की हलाकत का जिक्र करने के बाद फिर फरमाया वैलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन, क़यामत के दिन झुटलाने वालों के लिए बर्बादी है। फिर उसके बाद इंसान को उसकी अपनी पैदाइश की कैफियत याद दिलाई कि तुम कुछ न थे, एक महीन पानी से हमने तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट में मजबूत करारगाह में रखा, एक मुकर्ररा मुद्दत तक तुम माँ के पेट में रहे। फिर उसके बाद तुम दुनिया में आए, मानो हमारी कुदरत, नहीं मानोगे तो वैलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन, झुटलाने वालों के लिए क़यामत के दिन बर्बादी है। फिर उसके बाद मुख्तलिफ कुदरतें जिक्र करते हुए रब तबारक व तआला ने इस जुमले की बार बार तकरार फरमाई, वैलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन, क़यामत के दिन झुटलाने वालों के लिए बर्बादी है। फिर उसके बाद जन्नतियों का जिक्र फरमाया, दोज़खियों का जिक्र फरमाया और फरमाया वैलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन, क़यामत के दिन झुटलाने वालों के लिए हलाकत है, बर्बादी है, वैल है। फिर तमाम आयतों की तकरार के बाद आखिर में रब तबारक व तआला ने फरमाया फ़बिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, अब इसके बाद किन बातों पर वो ईमान लाएंगे। यानी हमने खोल खोल के हर चीज़ बयान कर दी है, चाहिए ये कि वो मान लें, समझें और ईमान ला लें। फिर उसके बाद 30वां पारा शुरू होता है। 30वें पारे का जो पहला रुकू है, पहला सूरा है, सूरह नबा कहलाता है। नबा कहते हैं ख़बर को, और नबा-ए अज़ीम, बड़ी ख़बर क्या है? क़यामत की। इसके बारे में यहाँ ज़िक्र किया गया। और जो लोग इसको मानते नहीं, इख्तलाफ करते हैं, उनके बारे में फरमाया गया कि अनक़रीब ये जान लेंगे, अनक़रीब जानेंगे। हमारी कुदरत को समझने के लिए ये देख लो कि क्या हमने ज़मीन को बिछोना नहीं बनाया, पहाड़ों को मेखें बना के ज़मीन में नहीं गाड़ा, क्या हमने तुम्हें जोड़दार नहीं बनाया, और तुम्हारी नींद को क्या तुम्हारी राहत का सबब नहीं बनाया, क्या हमने रात को तुम्हारे लिए लिबास और सोने का ज़रिया नहीं बनाया, क्या हमने दिन को कमाई का ज़रिया नहीं बनाया। और देखते चले जाओ, हमने तुम्हारे ऊपर 7 आसमान बनाए हैं, हमने चाँद और सूरज को रोशन कर दिया है, हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें आसमान से बारिश बरसा कर ये बागात बनाए हैं, इससे नबातात निकलते हैं, तुम्हारी ग़िज़ा इसमें मौजूद है,
یہ سب چیزوں پر غور کرو گے تو خود بخود تمہیں دنیا کی حقیقت بھی معلوم ہو جائے گی اور اس بات کا بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ سب جو کیا گیا ہے انسان کو اس دارالمحن میں آزمائش کے لیے بھیجنے کے لیے کیا گیا. آخرت میں انسان کو جانا ہے اور ہر بات کا حساب دینا ہے. اور پھر آخر میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو قریبی عذاب سے کافروں کو ڈرا دیا تھا. عذاب آئے گا. کب آئے گا؟ تو فرمایا اس دن آئے گا جب انسان اپنے اعمال کا پورا کچا چٹھا اپنے نگاہوں کے سامنے دیکھ لے گا تو کافر اس وقت تمنا کر کے کہے گا اے کاش کہ میں مٹی ہوتا، انسان نہ ہوتا. تو وہاں تمنا کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں. ماننا ہے تو یہیں سے مان کر جانا ہوگا. اسی پر آخرت کی سعادتیں مقدر ہو سکتی ہیں. پھر اس کے بعد سورہ والنازعات میں خصوصیت کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا. اللہ نے فرمایا حل اتاک حدیث موسیٰ، تمہارے پاس حضرت موسیٰ کا واقعہ آ چکا ہے. اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ انہیں ان کے رب نے ایک مقدس وادی میں جس کا نام طویٰ ہے ندا دی تھی. کیا فرمایا تھا رب نے اس ندا میں؟ اذهب الی فرعون کی طرف جاؤ، انہ طغی، وہ فرعون سرکش ہو چکا ہے، جاؤ اسے سمجھاؤ، سیدھا راستہ بتاؤ. حضرت موسیٰ آئے، معجزات بتائے، اسے سمجھائے، مگر وہ جھٹلا دیا، نافرمانی کیا. پھر پلٹ گیا اور اپنے لوگوں میں پکارنے لگا انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، اے لوگو موسیٰ کے رب کو مت مانو، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یہ ایک جملہ اس نے یہاں کہا. اور ایک اور جملہ اس نے اس سے پہلے کہا تھا. وہ پہلا جملہ کیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، کہ میں نے میرے سوا تمہارے لیے کسی اور خدا کو نہیں جانا، یعنی میں ہی خدا ہوں. یہ جملہ پہلے کہہ چکا تھا. یہاں یہ دوسرا جملہ اس نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو اللہ نے فرمایا کہ پہلے اور آخری جملے کی پاداش میں اسے ہم نے گرفت میں لے لیا. اتنا بڑا بادشاہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا وہ گرفت میں آ گیا. تو ہر ایک کو اس سے عبرت لینی چاہیے کہ تم نافرمانی کرو گے تو اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکو گے. اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، یقیناً اس میں اللہ کا خوف رکھنے والوں کے لیے ایک عبرت ہے، نصیحت ہے. پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے اس سورے میں جنتیوں اور دوزخیوں کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا کہ فاما من طغی، پس اب رہا وہ آدمی جو سرکش ہو جاتا ہے، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، فإن الجحیم ہی المأوی، پس یقیناً دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے. واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوی فإن الجنۃ ہی المأوی. اب رہا وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور نفس کو خواہشات سے روکتا رہا، یقیناً جنت اس کا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالی ہمارا بھی شمار اہل جنت میں فرما دے اور باقی رکھے. اگلا سورہ عبس ہے. سورہ عبس اس سلسلے میں زیادہ کہنے کے بجائے کچھ باتیں ضروری میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف غور کرے کہ کیسے اس کا کھانا اس کے سامنے آیا، کیسے اس کی غذا بنا. کہ ہم نے آسمان سے بارش برسایا، پھر زمین کو ہم نے پانی کو قبول کرنے کی صلاحیت والا بنا دیا، زمین میں پانی گیا، پھر اس زمین سے اس پانی کے ذریعے سے ہم نے دانہ نکالا، باغات نکالے، زیتون اور کھجور پیدا ہوئے، مختلف باغات پیدا ہوئے، مختلف میوے اور چارہ پیدا ہوا. یہ سب کے سب ہم نے تمہارے لیے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ اور تمہارے جانوروں کو کھانے کا ذریعہ بنایا ہے. تو یہ سب سوچو، خود بخود ہماری ذات پر تمہارا یقین مضبوط ہوتا جائے گا اور تم ایمان والے ہوتے چلے جاؤ گے. پھر اس کے بعد قیامت کا منظر رب تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پس جب قیامت آ جائے گی تو یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کا دن ایسا خطرناک دن ہوگا کہ انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا،
व साहिबतिही व बनी, और अपनी बीवी और अपने औलाद से भागेगा। लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी, हर इंसान की उस दिन एक उसकी अपनी हालत होगी जो उसे दूसरों से गाफिल कर देगी, किसी की तरफ वो तवज्जो नहीं दे सकेगा। इस क़यामत के हालत में वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरा, कुछ रोशन चेहरे होंगे, ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा, जो खुश होंगे और बशारतें सुना ले रहे होंगे। वो वजूहुन यौमइज़िन अलैहा गबारा, और कुछ चेहरे ऐसे होंगे जिनके ऊपर गुबार पड़ा हुआ होगा। तरहक़ुहा क़तरा, ज़िल्लत उन्हें घेरी हुई होगी। उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा, यही बदबख्त काफिर और फाजिर होंगे। फिर उसके बाद अगला सूरा सूरह तकवीर, रब तबारक व तआला ने इस सूरे में सूरज, सितारों और पहाड़ों वगैरह का जिक्र करने के बाद फरमाया, मुख्तलिफ़ क़स्में इरशाद फरमाने के बाद फरमाया कि ज़िंदा दफन करी जाने वाली बच्ची से क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा कि तू किस गुनाह की पादाश में ज़िंदा दफन की गई थी। आप जानते हैं कि अरब में जाहिलियत में तरीक़ा था कि ज़चगी से पहले एक घड़ा खोदा जाता था। अगर बच्ची पैदा होती तो बच्ची को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, बच्चा पैदा होता तो गड्ढे को बंद कर दिया जाता था। तो ये जो बच्चियाँ जाहिलियत में ज़िंदा दफन की जाती थीं, उनसे सवाल होगा कि ऐ बच्ची बता, तुझे किस पादाश में ज़िंदा दफन किया गया था। गलती बच्ची की नहीं है, मगर हकीकत में उन बदबख्तों से सवाल करना मकसूद है जिन्होंने बच्चियों को ज़िंदा दफन किया था। मगर सवाल में हौलनाकी पैदा करने के लिए रब तबारक व तआला बच्चियों से खुद सवाल करेगा। ये तमाम क़स्में इरशाद फरमाने के बाद अल्लाह फरमा रहा है कि आलिमत नफ्सुम मा अहज़रत, कि हर इंसान जान लेगा कि उसने क्या आमाल हाजिर किए हैं, कोई अमल उसका बचने वाला नहीं है। फिर उसके बाद सरकार की शान बयान करते हुए फरमाया कि वमा साहिबुकुम बिमजनून, ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मजनून नहीं हैं। ऐ सहाबा सुनो, ऐ ईमान वालों सुनो, तुम्हारे साथी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनून नहीं हैं जैसे कुफ़ार मक्का कहते हैं, बल्कि ये तो बड़ी शान वाले, शान नबूवत वाले हैं और ऐसी शान रखते हैं कि फरमाया कि ये गैब बताने में बखील नहीं है। जो गैब बताने में बखील नहीं होगा तो वो गैबदान होगा। जो गैबदान होगा वो मजनून कैसे हो सकता है, क्योंकि जो मजनून होगा उसे खुद अपनी खबर नहीं होती, तो गैब की क्या खबर होगी। तो शान नबूवत बताई गई। फिर उसके बाद सूरह इन्फितार जो आज का हमारा आखिरी सूरा है, इस सूरे में ये छोटे छोटे सूरे जो एक रुकू पर मुश्तमिल हैं, इनका आगाज़ हो चुका है। रब तबारक व तआला ने यहाँ भी इब्तिदा से कुछ क़स्में इरशाद फरमाने के बाद फरमाया कि देखो तुम पर कुछ हिफाजत करने वाले मुकर्रर कर दिए गए हैं। वो दो फरिश्ते हैं जो लिखने वाले हैं, जो दो तुम्हारे कंधों पर हैं, जिन्हें तुम किरामन कातिबीन कहते हो। ये फरिश्तों का मामला ये है कि हर वो चीज़ जानते हैं जो तुम करते हो, हर चीज़ वो लिख रहे हैं। नामा आमाल में नेकी और गुनाह सब महफूज होते जा रहे हैं, इसको पेश नज़र रखो। फिर उसके बाद फरमाया कि इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम, कि बेशक नेक लोग नेमतों में रहेंगे और फाजिर गुनाहगार लोग जहीम यानी जहन्नम में रहेंगे, दोज़ख में रहेंगे। तो इस सिलसिले में मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने हज़रत अबू हाजिम मुज़नी रहिमहुल्लाह से कहा कि ऐ काश के हमें मालूम हो जाता कि हमारा ठिकाना क़यामत के दिन कहाँ होगा और अल्लाह ताला के पास हमारे लिए क्या होगा। तो हज़रत अबू हाजिम मुज़नी रहिमहुल्लाह ने फरमाया कि तुम अपना अमल कुरान पर पेश करो तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हारे लिए अल्लाह के पास क्या मिलने वाला है। तो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने कहा कि मैं अल्लाह की किताब में ये पैमाना कहाँ पाऊँगा। तो फरमाया कि इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम के तहत।
کہ بے شک نیک لوگ جنت میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، اور فاجر و کافر لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ تو اب تم نیک ہو یا کافر، فاسق، گناہگار، تم خود فیصلہ کر لو، اپنا عمل قرآن کے اس کسوٹی پر پرکھ کے دیکھ لو۔ تو اس وقت میں سلیمان ابن عبد الملک نے کہا تب تو اللہ کی رحمت ہی بچا سکتی ہے، کیونکہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہم جنت کے حقدار قرار دیے جا سکیں، اللہ کی رحمت ہو جائے تبھی جنت مل سکتی ہے۔ تو حضرت ابو حازم مزنی علیہ الرحمہ نے قرآن کی ایک اور آیت پڑھ کر انہیں امید دلائی، کہا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ کی رحمت اچھا عمل کرنے والوں کے قریب ہے، نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ نیکی کی کوشش کرتے رہو، اللہ کی رحمت سے امید رکھو، اللہ تعالی بہتر سے بہتر آخرت نصیب فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور دوزخ سے بچائے، جنت میں جگہ عطا فرمائے، سرکار کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل اسی وقت دوبارہ آپ کے سامنے اگلے تفسیر کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔